جب مقام اتنا زیادہ اہل بیت کا کہ ان کے ثانی، ان کی طہارت، ان کی عظمتوں کے برابر ہے، ان کی عظمتوں کی کہاں تک ہیں یہ بھی ذہن میں بات نہیں آ سکتی۔ برابر جانا تو دور کی بات ہے، عظمت کتنی ہے یہ بھی کوئی عقل میں نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ نے عظمت دی ہے، طہارت دی ہے، تو اللہ کی شان کتنی بلند ہے یہ عقل میں تو نہیں آتی۔ تو پھر جب اتنی اعلیٰ ذاتیں ہیں یہ، تو ان کے ساتھ جب ظلم کیا گیا تو پھر ان ظالموں کا انجام بھی سب سے عبرتناک ہوگا، سب سے عبرتناک۔ اور اللہ نے کچھ اشارے دنیا میں بھی دیے، اور یہ میرے پاس پوری حدیث کا پر کتاب ہے، اس میں وہ ساری روایتیں موجود ہیں کہ جب امام مقام کی شہادت ہوئی نا کربلا میں، تو 7 دن تک یہ آسمان جو تھا یہ سرخ ہو گیا، یہ اپنے کلر میں نہیں آیا۔ 7 دن اس نے حسین کی شہادت پہ یہ غم میں رہا، روتا رہا۔ بعض یہ روایت ساری اس کے اندر ہے، وقت نہیں کہ میں کھول کھول کے آپ کے پڑھ کے سنوں، جب بھی آپ کا جی چاہیے کتاب آپ منگوائیں، پڑھیں اس کو، ہر حدیث پوری تقریب کے ساتھ ہے، کہاں آئی ہے، کتنی بار آئی ہے، کس نے روایت کیا، حدیث کی صحت کا درجہ کیا ہے۔ میرے قائد حضور شیخ الاسلام نے کام آسان کر دیا، آسمان سے خون کی بارش آئی حسین کی شہادت پر، خون رو رہا تھا۔ آج کہتے ہیں جی غم حسین میں کیوں روتے ہو، کہ تو انسانوں سے پوچھتے ہیں نا، تو حسین کی شہادت پہ تو آسمان بھی رو رہا تھا۔ پھر بیت المقدس کے اندر جتنے پتھر تھے، پتھر بیت المقدس کی پتھر کو جب اٹھاتے تھے نا، اٹھاتے تھے تو 7 دن تک ہر پتھر کے نیچے سے بھی خون نکلتا تھا، زمین بھی رو رہی تھی، آسمان بھی رو رہا تھا، جنات بھی رو رہے تھے۔ یہ بھی روایات ساری اس کے اندر موجود ہے۔ ان کے رونے کی آوازیں کئی دن تک سنی گئیں۔ ان سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو، کہتے ہیں مصطفیٰ کا نواسہ شہید ہو گیا، اس کے غم میں رو رہے ہیں، اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ کیوں نہ روتے، کیونکہ میرے آقا اپنی زندگی میں رو کر گئے تھے حسین کی شہادت کا ذکر کر کے۔ امام مقام کی شہادت ہو گئی، ان بدبختوں نے آج کا جو دن تھا اور آج کی رات کھلے آسمان تلے اہل بیت کے افراد نے گزارا۔ ننھی سکینہ ہیں، فاطمہ بنت حسین ہیں، اور محمد تو شہید ہو چکے، یہ جو بچیاں حیات تھیں، امام زین العابدین بیماری کی حالت میں، سیدہ زینب علیہ السلام ہیں، اب ادھر جو لاشیں ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں رات گزری۔ آج کی رات جس رات میں ہم بیٹھے، یہ رات سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب علیہ السلام کے لیے بڑی یہ امتحان سے بھری ہوئی رات تھی۔ اس سے پہلی راتوں تو حسین ساتھ تھا نا، شہزادہ علی اکبر بھی تھا، باقی افراد اہل بیت کے بھی تھے، اور باقی اصحاب التابعین بھی تھے، 72 افراد بنتے تھے۔ لیکن آج کی رات تو وہ نہیں ہے۔ اور امام مقام نے جاتے جاتے فرمایا تھا میری بہن تجھے قیدی بنایا جانا ہے، خیموں کو بھی جلایا جانا ہے، خیموں کے بغیر بیٹھنا پڑنا ہے، لیکن تو نے استقامت کو نہیں چھوڑنا اور صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ کیسی گزری ہوگی آج والی رات، آپ جشن تصور میں سوچیں۔ یہ مصطفیٰ کا پھول ہیں جو وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ رات گزر گئی، صبح کو اس قافلے کو لے کر یزیدی فوج خولی بن یزید کے ساتھ یہ روانہ ہوئے سوئے کوفہ ابن زیاد کے پاس، اور یزید نے حکم جاری کیا تھا کہ جس نے جس کو قتل کیا ہے اس کا سر کاٹ کے لائے تاکہ میں اس کو اس کے حساب سے انعام دوں گا۔ تو خولی بن یزید نے حسین کا سر کاٹا اور اپنے ساتھ لے کے چلا۔ تو جب یہ پہنچے کوفہ میں تو شام ہو گئی تھی، اور کوفے کا جو دروازہ تھا، جو دروازہ سلطنت تھا، وہ بند ہو گیا تھا۔
بادشاہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا، تو خولی بن جدید نے کہا چلو آج رات سر حسین کو گھر میں رکھتا ہوں، صبح لے آؤں گا، انعام بھی لوں گا ابن زیاد سے۔ یہ گھر چلا گیا، سر حسین کو لے گیا، اور اس کی گھر میں جو اس کی بیوی تھی اس کا نام تھا نوار، جا کے بیوی سے کہتا ہے آج میں تیرے لیے دنیا جہان کا سب سے بڑا تحفہ لایا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کون سا بڑا تحفہ لایا ہے؟ یہ کہتا ہے جی میں حسین کا سر کاٹ کے لایا ہوں۔ وہ کہتی ہے بدبخت لوگ اپنی بیویوں کے لیے زیور لاتے ہیں، کوئی چوڑیاں لاتے ہیں، کوئی انگوٹھی لاتے ہیں، اور تو حسین کا سر لا کے کہہ رہا ہے جی دنیا جان کی تیرے لیے میں بڑا تحفہ لے کے آیا۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتہ اس سر کی قیمت کتنی ہے، صبح جب پیش کروں گا نا پھر بہت کچھ ملنا ہے۔ تو اس کی اس بات پر بیوی اس کی ناراض ہو گئی، اس نے کہا دفع ہو جا، میرا تجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کی بیوی دوسرے کمرے میں چلے گئی، جا کے سو گئی، اور اس نے کہا چلو رات گزاروں، صبح جا کے انعام لوں گا۔ تو اس نے سر حسین کو ایک برتن میں رکھا اور جا کے کمرے میں سو گیا۔ کچھ دیر گزری تو نوار اٹھی، اسے تو نیند نہیں آ رہی تھی کہ آج حسین کا سر کاٹ کے یہ بدبخت آیا۔ وہ اٹھی، اس نے دیکھا کہ یہ تو سو گیا ہے اور حسین کا سر برتن میں رکھا ہے۔ نوار آتی ہے اور آ کے سر حسین کو اٹھاتی ہے، دیکھتی ہے سر میں گرد ہے، مٹی ہے، داڑھی مبارک میں بھی گرد ہے۔ تو یہ کیا کرتی ہے کہ سر حسین کو صاف کرتی ہے، دھوتی ہے اور کنگھی کرتی ہے داڑھی کو، پھر خوشبو لگاتی ہے، حسین کے سر کا ادب کرتی ہے۔ ادھر یہ ادب کرتی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اسے کیا دکھاتا ہے کہ ایک نور ہے جو آسمان سے آ کر سر حسین پہ آ کے ایسے گردش کر رہا ہے۔ اس نور کو دیکھ کے حیران ہو گئی کہ یہ کیسا نور ہے۔ اس نور کو دیکھا تو من اس کا روشن ہو گیا، اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو جس نے سر حسین کا ادب کیا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دے دی۔ تو پھر صبح ہوئی تو اس نے وہ سر حسین جا کے پیش کیا، اور اس پلید نے بھی ابن زیاد نے سر حسین اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو حسین کے سر پہ مارنے لگا، آپ کے لبوں پہ مارنے لگا، کبھی آپ کے نتنوں پہ لگا تھا۔ تو زید بن ارقم صحابی ہے، وہ بیٹھے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، کھڑے ہوئے کہنے لگے بدبخت ابن زیاد، چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ ان لبوں کو چومتے تھے، اس سر کو چومتے تھے، لیکن خبیثوں کو کہاں حیا تھا۔ پھر اگلے دن یہ قافلہ ابن زیاد نے سوئے دمشق روانہ کیا یزید کی طرف۔ جب قافلہ وہاں سے چلا تو فاصلہ بہت زیادہ تھا دمشق کا، تو راستے میں رات پڑی، تو ایک رات یزیدیوں نے قیام کرنا چاہا تو کیا دیکھا کہ گرجا ہے، کہنے لگے کہ گرجے میں رات رکتے ہیں، پھر صبح یہاں سے چل پڑیں گے اور اس کو رہنے کے لیے کچھ پیسے دے دیتے ہیں، کرائے پہ کوئی کمرے لے لیتے ہیں۔ تو ان کو پتہ چلا کس کا ہے گرجا، وہ راہب آ گیا، اس نے دیکھا کہ ایک سر ہے نیزوں پہ اور کچھ بیبیاں ہیں باپردہ، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو پھر اس نے کچھ یزیدیوں سے بات کی، کہا کہ یہ کیا ہے، کون ہے؟ تو ایک بندے نے بتایا کہ یہ جو سر ہے نا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا ہے، حسین کا ہے۔ یہ تھا تو راہب لیکن دل میں اہل بیت کا پیار رکھتا تھا، اہل بیت کے مقام سے واقف تھا۔ اس نے کہا بدبختو تم نے نبی کے نواسے کا سر کاٹا۔ جب اس نے یہ کہا تو یہ غصے ہو گئے، کہ یہ باقی ہے تمہیں کیا پتا، یہ ہے وہ فلاں ہے۔ تو اس گرجے کے پادری نے کہا کہ تم نے رکنا ہے رات ادھر؟ انہوں نے کہا ہمیں رکنا ہے، تجھے اتنے پیسے دیں گے۔ تو اس نے کہا تم کیا پیسے دو گے؟ آج رات تم رکو اور حسین آج رات کے لیے مجھے دے دو، میں تمہیں 10,000 درہم میں دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے، یہ لو سر حسین، صبح واپس کر دینا۔ تو یہ سارے سو گئے اور رات کو وہ راہب جو تھا حسین کے سر کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کنگھی کر رہا ہے، داڑھی مبارک کو، سر کو
اور جو نور نوار پہ ظاہر ہوا تھا اللہ نے وہ نور اس پادری پہ بھی ظاہر کر دیا، اس راہب پہ بھی ظاہر کر دیا۔ اس نے بھی وہی نور دیکھا جو آسمان سے آ رہا ہے، حسین کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور پھر اس نے اس نور میں دیکھا تو اس نور میں اس کا بھی من روشن ہوا، یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ لیکن جب صبح ہوئی اور قافلہ جانے لگا، اس نے سیدہ زینب سے کہا کہ مجھے بھی اپنی غلامی میں رکھے، مجھے بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلے۔ پھر یہ ادھر نہیں رکا، ساتھ چلا گیا قافلے کے ساتھ۔ پھر جب یہ قافلہ دمشق میں پہنچتا ہے تو 3 دن تک اس قافلے کو بازار میں پھراتے ہیں، 3 دن تک۔ اور لوگوں کو پہلے بتا چکے ہیں کہ باغی آ رہے ہیں، ان کے سر نیزوں پر ہیں، ان کی عورتیں قیدی بنی ہوئی ہیں۔ لوگ چھتوں پہ چڑھائے اور دیکھنے لگے قیدی کیسے ہیں، باغی کیسے ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، ہاں جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی تھیں۔ اتنے میں چھت پر ایک بوڑھی خاتون بھی چڑھ آئی، اس نے کہا میں بھی تو دیکھوں کہ قیدی کیسے ہیں، باغی کیسے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ قیدی ہیں، توق ڈالے ہوئے امام زین العابدین کو پاؤں میں بھی، گلے میں بھی، ہاتھوں میں بھی توق تھے۔ سیدہ زینب کو دیکھا، بابردہ خواتین کو دیکھا تو اس بوڑھی سے رہا نہیں گیا۔ تو اس بوڑھی نے آ کے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ یہ کتنے دنوں سے ان کو قیدی بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ وہ بوڑھی چھت سے نیچے اتری اور اندر جا کے کچھ کھجوریں اور کچھ دودھ یہ لے کے آ گئی اور سیدہ زینب کو پیش کیا کہ یہ آپ پی لیں، باقیوں کو دیں۔ آپ نے فرمایا اے خوش بخت خاتون، باقی لوگ بھی یہاں ہیں، تو بھی انہی میں رہتی ہے، ان کے دل میں تو کبھی یہ خیال نہیں آیا، تو تیرے دل میں یہ خیال کیسے آ گیا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں جانتی نہیں ہوں، لیکن میں صرف اس وجہ سے یہ کچھ کر رہی ہوں کہ تم قیدی ہو، قیدی سمجھ کے کر رہی ہو۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہے قیدی تو باقیوں نے بھی ہمیں سمجھا ہوا ہے، تو نے کیسا قیدی سمجھا ہے؟ پھر وہ بوڑھی خاتون بتاتی ہے بیٹی اصل میں مدینے میں رہتی تھی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی باندھی تھی، ان کے گھر کام کرتی تھی۔ تو ایک دن سیدہ کائنات نے مجھے بتایا تھا اپنے وصال سے پہلے، اور مجھے کہا تھا کہ تو کہاں کی ہے؟ کہا میں نے کہا میں دمشق سے ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا اگر کبھی دمشق میں تجھے قیدی ملے تو سلوک اچھا کرنا۔ تو وہ کہتی ہے میں نے تو سیدہ کائنات کی اس بات پہ عمل کر رہی ہوں، دمشق میں قیدی دیکھو تو سلوک اچھا کرنا، کیونکہ میں نے ان کی نوکری کی، انہوں نے مجھے وصیت کی ہے، تو اس لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں اے خاتون تو نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہے جو کسی نے نہیں کی، اب اس وقت میں تجھے سوائے دعا کے اور کچھ نہیں دے سکتی، میں تیرے لیے دعا کر سکتی ہوں، بتا کون سی دعا کروں تیرے لیے؟ وہ بوڑھی کہتی ہے اب تو عمر گزر گئی ہے، کچھ دنیا کا مال نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، کہتی ہے بس دل میں ایک خواہش ہے، شاید وہ ہو سکتا ہے پوری ہو جائے، اس کے لیے دعا کرتے۔ اب فرماتی ہیں بتا تیری کیا خواہش ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے جب میں حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس کام کرتی تھی نا، ان کے گھر میں مدینے میں، تو زینب چھوٹی تھی میری گود میں کھیلتی تھی، حسین چھوٹا تھا، حسن چھوٹے تھے میری گود میں کھیلتے تھے۔ کہتی ہے مجھے پتہ ہے 10 سال پہلے حسن کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، لیکن ابھی حسین اور زینب موجود ہیں، میرے لیے اتنی دعا کر دے کہ میں ضعیف ہو چکی ہوں، عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، لیکن ایک بار میرے لیے دعا کر دے کہ مرنے سے پہلے حسین کو بھی دیکھ لوں اور مرنے سے پہلے زینب کو بھی دیکھ لوں۔ کہتی ہے اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ کہتی ہیں اللہ نے تو تیری دعا قبول کر لی ہے، وہ تو ہو چکی ہے قبول۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے بیٹی میں تو ادھر کھڑی ہوں، دعا کہاں قبول ہوئی ہے؟ آپ چہرے سے نقاب ہٹاتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھ لے میں وہی زینب ہوں، اور جو سب سے اونچا سر ہے نا نیزے پہ، یہ وہ حسین ہے جس کو تو کھلایا کرتا تھا۔ وہ اس خاتون بھی ہونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کو کس طرح انہوں نے اذیت دی ہے۔ پھر 3 دن گھمانے کے بعد دمشق کے بازار میں دربار جدید میں پیش کیا گیا، اور دربار جدید میں جب پہنچے ہیں اب دیکھیں
کربلا سے چلے کوفہ، کوفے سے دمشق، کتنا وقت بیتا، شہزادیوں کے کپڑوں پہ کتنی گرد ہوگی، کتنی مٹی ہوگی، کیا حال ہوگا۔ تو جب دربار یزید میں پہنچی تو یزید ایسے دیکھ کے کہتا سیدہ زینب ہے، فاطمہ بنت حسین ہیں، حضرت سکینہ ہیں، ان کو دیکھ کے کہتا ہے یہ باندیاں کس کی ہیں، یہ باندیاں کہاں سے آئی ہیں؟ تو فضا کہتی ہیں اے پلید زبان بند کر، یہ باندیاں نہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادی ہیں۔ کہتے اچھا یہ ہے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی تو اتنے میں ایک قیصر روم کا ایک قاصد آیا، قیصر روم کا قاصد، تو وہ جس کے دربار میں آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ یہ قیدی ہیں، تو ان میں حضرت فاطمہ بنت حسین 5 سال کی تھیں، 5 سال کی، چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ قیصر روم کے اس قاصد نے جب دیکھا، اس نے سمجھے یہ باندیاں کھڑی ہیں، یزید ان سے اتنے غصے سے بات کر رہا ہے، تو اس نے فاطمہ بنت حسین کو دیکھا نا، تو یزید سے کہتا ہے یہ بچی تو مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے، یہ مجھے دے دے، میں کنیز بنا کے رکھوں گا۔ اس نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، وہ بھی سمجھ رہا تھا شاید یہ کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں، باندیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ جب فاطمہ بنت حسین کے بارے میں یہ کہا نا اس شخص نے، تو یہ فاطمہ 5 سال کی شہزادی دوڑتی ہوئی آ کے سیدہ زینب کو لپٹ گئی، کہتی ہیں پھپھو جان کیا یہ ہمیں اب کنیزیں بنائیں گے؟ آپ فرماتی ہیں ان کی کیا مجال کہ یہ ہمیں کنیزیں بنائیں۔ یزید کا پلید کہنے لگا کہ زینب میں چاہوں تو بنا بھی سکتا ہوں۔ تب آپ فرماتی ہیں بدبخت، جب تک تو ہمارے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب قیصر روم کے قاصد کو پتہ چلا نا کہ ان کے نانا کا کلمہ یہ پڑھتا ہے یزید، تو یہ اس کے رسول کی نواسی ہے، یہ رسول کا خاندان ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا، اس نے کہا اے یزید تو اتنا گر گیا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، ان پہ ظلم کر رہا ہے۔ جب قیصر روم کے اس قاصد نے یزید کو برا بھلا کہا، یزید کو غصہ آ گیا، یزید نے کیسے قتل کر دو، اسے وہیں قتل کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح دربار میں ایک یہودی آیا، یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھا، 70 پشتیں گزر چکی تھیں، 70ویں پشت میں یہ تھا۔ وہ آیا اور اس نے اسے آ کے حالات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس کے سر ہیں۔ جب اس نے پوچھ گچھ کی تو اس کو پتہ چلا یہ سر حسین ہے، اور یہ حسین کی بہن ہے سیدہ زینب، یہ حسین کی بیٹی ہے سکینہ اور فاطمہ بنت حسین۔ جب اس کو پتہ چلا یہودی کو، اس نے بھی اپنی زبان کھولی اور اس نے کہا اے یزید، میں داؤد علیہ السلام ان کی نسل میں 7ویں پشت سے ہو، لیکن آج بھی یہودی میری قدر اتنی کرتے ہیں کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو کہتا ہے ہمارے لوگ تو 70 پشتوں کے بعد میری قدر اتنی کرتے ہیں، اور تو اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر چکا۔ جب اس نے یہ بات کی تو یزید نے اس کو بھی قتل کرا دیا، جو بولتا یہ قتل کرا دیتا تاکہ کسی تک یہ بات ہی نہ پہنچے۔ اور پھر اس نے محسوس کیا یہ قیصر روم کا شخص آیا، اس نے بھی میری مخالفت کی، اور یہ یہودی شخص آیا، اس نے بھی میری مخالفت کی۔ اس نے کہا کہیں 2-4 بندوں اوروں نے کی تو میرے خلاف کہیں بغاوت نہ اٹھ کھڑی ہو، تو اس نے اسی میں بہتری سمجھی کہ بس قافلے کو اب واپس مدینے بھیج دوں۔ پھر اس نے امام زین العابدین کی طرف دیکھا، اس نے کہا یہ ایک مرد بچا ہوا ہے، تو اپنے لوگوں سے کہتا ہے دیکھو اگر بالغ ہے تو قتل کر دو اس کو، نابالغ ہے تو چھوڑ دو۔ تو پتہ چلا امام زین العابدین بالغ ہیں، تو اس نے کہا قتل کر دو اس کو بھی۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں ٹھیک ہے قتل کر دو مجھے، اے یزید پر مجھے اتنا بتا کہ مدینے تک ان شہزادیوں کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیرے پاس کوئی مرد ہے جو ان کے ساتھ جائے؟ یزید نے کہا نہیں۔
تو فرمایا آپ فرماتے کہ پھر میں ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ جاؤں گا، ان کو اکیلا نہیں بھیجا جا سکتا، یہ مصطفیٰ کی شہزادی ہے۔ تو جدید نے کہا زین العابدین کو چھوڑ دیتے، قتل نہ کرو۔ اس طرح یہ قافلہ واپسی کا سفر کرتا ہے، اور مدینے سے پہلے ہی کوہرام، مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی کوہرام مچ جاتا ہے۔ امام زین العابدین شہر میں داخل ہی نہیں ہوتے، اور مدینے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قافلہ حسین کے بقیہ افراد آئے ہیں، تو ایسے لگتا جیسے مدینے کی گلی میں قیامت آ گئی۔ سیدہ زینب علیہ السلام نانا جان کے مزار پہ پہنچ کے کہتی ہے، نانا جان دیکھیں آپ کی امت نے آپ کے شہزادے کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر امام زین العابدین مدینہ شہر میں نہیں رہتے تھے، باہر خیمہ لگا لیا، باہر ہی رہتے تھے۔ پھر کہیں پانی نظر آتا تو کربلا کی یاد آ جاتی تھی، کہیں سبزہ نظر آتا تو کربلا کی یاد آ جاتی تھی۔ پھر اسی خیال میں، اسی اپنے والد امام علی مقام کی یاد میں پھر آپ گم رہتے تھے، تنہائی میں زندگی گزاری۔ تو یہ قافلہ حسین کی کربلا سے اگلا جو سفر تھا، تو میں نے چاہا آج کی رات کی مناسبت سے چند باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ تو میں نے فقط خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس عالی گھرانے کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ، اس گھرانے کے بارے میں بولتے ہوئے بھی بندے کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ کیا لفظ بولوں، کہیں لفظوں میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس گھرانے سے جتنا پیار کریں، جتنا پیار کریں، ادب کا تعلق رکھیں۔ جتنا پیار ہوگا اتنا ایمان ہوگا، جتنا پیار ہوگا، جتنا ادب ہوگا ان کا، اور اتنا اللہ کی بارگاہ میں قربت حاصل ہوگی۔ تو یہ آج کی رات کے حوالے سے پیغام تھا۔ میں میلاد کمیٹی کے تمام اراکین کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب دوستوں کو بھی، کہ سارا دن بھی آپ کا مصروف گزرا ہوگا، 10 محرم الحرام ہو یا 12 ربیع الاول کا دن ہو، تو اہل ایمان کے لیے بڑا مصروف دن گزرتا ہے۔ محافل ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آپ نے یہاں یہ 12 بج گئے ہیں، کم و بیش 1.5 گھنٹہ مجھے ہوا، جتنی توجہ سے آپ نے سنا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔